बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ थार गाजी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकरीर के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की अस्करी क़यादत से मुलाकात और उसमें होने वाली गुफ्तगू ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और लगता यूं है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों स्टैब्लिशमेंट से कोई अहम रोल अदा करने की तवक्को लगाए बैठी है और स्टैब्लिशमेंट मुसलसल इनकार कर रही है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहती, खुद को सियासी मामलात से अलग रखना चाहती है। एक तरफ हुकूमत नवाज शरीफ की तकरीर के बाद ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ का असल निशाना हुकूमत नहीं बल्कि ताकतवर हल्के हैं, इदारे हैं। हुकूमत और उनके हमायती मीडिया की राय यही है कि नवाज शरीफ की तकरीर दरअसल इदारों के खिलाफ थी। इसका हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ेगा बल्कि इसका खास साहब को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इदारे नवाज शरीफ से नाराज हो जाएंगे और उनके फासले मजीद बढ़ जाएंगे। जबकि बाद संजीदा हल्के ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर से बहुत से मकासद हासिल कर लिए। नवाज शरीफ की तकरीर ने इदारों पर दबाव बढ़ा दिया है कि वो अपनी गैर जानबदारी को खुलकर बयान करें, बल्कि इन कैमरा इजलास की बातें भी बाहर आ गई। दूसरी तरफ अपोजिशन रहनुमाओं की असली क़यादत से मुलाकात और हुकूमती रवैये के खिलाफ शिकायत और उसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बयानिए से या अपोजिशन की तरफ से तहरीक चलाने के ऐलान के बाद लगता यूं है कि फैसला अब भी ताकतवर हल्कों ने करना है। मेरी नजर में दोनों तरफ से प्रेशर इस वक्त अस्करी क़यादत पर आ गया है, जिन पर खास साहब को इक़्तिदार में लाने का इल्जाम लगाया जा रहा है और खास साहब उसका दिफा करने की बजाय उससे इंडोर्स कर रहे हैं, जो अस्करी क़यादत के उस बयानिए के सरासर खिलाफ है जिसके मुताबिक वो सियासी मामलात में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है और ना कोई इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। हुकूमत नवाज शरीफ के बयानिए को ये कहकर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है कि इसका फायदा भारतीय मीडिया उठा रहा है, जो हमेशा पाकिस्तान की ताकत से, फौज की ताकत से खौफजदा रहता है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। तो कहने वाले तो ये कहते हैं अगर अपोजिशन को इल्जामात के बाद सियासी स्पेस नहीं मिलती जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं, तो इससे अपोजिशन की इस बयानिए को या इस बात को मजीद तकवीत मिलेगी कि अपोजिशन के इल्जामात में बहुत हद तक सच्चाई है और जो लोग भी ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं या फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खास साहब को लाने वाले ही उनको बचा रहे हैं, वो अपने मकासद में कामयाब होंगे और अपोजिशन भी ये बावर कराने में कामयाब हो जाएगी कि उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो मेरा गुमान ये है कि अस्करी क़यादत ये कभी नहीं चाहेगी कि उन पर जानबदारी का कोई इल्ज़ाम लगे। तो कोई भी इदारा और ख़ासकर वो इदारा जिसकी साख पर कोई सवालिया निशान पहले से ना हो, इस किस्म के इल्ज़ामात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, खासकर उन हालात में जब आप इक़्तिसादी तौर पर बहुत कमज़ोर और आपके दुश्मन बहुत ताकतवर हों। तो ये सिचुएशन कोई आइडियल नहीं है। अगर हुक्मरान जमात समझदारी का मुतालबा करती तो एस्टेब्लिशमेंट की बजाय इल्जामात को अपने ऊपर लेकर उसका दिफा करती, एज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट स्टांस लेती। लेकिन जिस तरह हुक्मरान जमात के लोग ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि अपोजिशन की असल लड़ाई उनसे नहीं बल्कि ताकतवर हल्कों से है, तो इसने ताकतवर हल्कों को एक फरीक की सूरत में सामने ला खड़ा किया है। तो अपोजिशन का तो काम है कि वो इल्जाम लगाती है, हुकूमत का काम उसका मुदल्लल जवाब देना होता है। तो अल्लाह करे मेरा ये गुमान गलत हो कि इदारों को अवाम से लड़ाने या आमने सामने लाने की खुदा ना आस्ता दानिस्ता या नादानिस्ता कोई कोशिश की जा रही है। अपोजिशन का अच्छा खासा वोट बैंक है, हाँ साहब भी वोटों से जीत कर आए हैं। तो वोट बैंक जिसका जितना भी हो, मगर फौज सबकी है, एस्टैब्लिशमेंट हमारी है। लेकिन अगर दोनों तरफ की सियासी क़यादत ही हालात का रुख एस्टैब्लिशमेंट की तरफ मोड़ देंगे तो इससे मामला मजीद खराब होंगे। अब अगले कुछ रोज में अपोजिशन तहरीक चलाने वाली है जिसका बाकायदा ऐलान किया जा चुका है, रोड मैप दिया जा चुका है और यकीनी तौर पर अपोजिशन को हुकूमत फ्री हैंड नहीं देगी, कोई ना कोई एक्शन जरूर करेगी। लेकिन अगर एक्शन होता है तो फिर इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, ये समझदार के लिए इशारा काफी है। आगे बढ़ते ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल वाडा, MNA है और बड़ा ही दबंग बोलते हैं। देखते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है सारे मामले में।
watch of the record Faisal Wada. عدلیہ کا احترام بھی کرتے ہیں, اس کی عزت بھی کرتے ہیں, اور اس کو اور فوج کا احترام اور عزت ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہمارے آرگنز ہیں, جیسے ایک برین پارلیمنٹ ہوتا کا ہے. بھی کہہ دینا بھائی اصل ادارہ یہی ہے, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے اس کی سب سے پہلے احترام کریں. مجھے کبھی کراتے ہیں. اب میری ایک کوشچن ہے سر, جیسے برین ہوتا ہے انسان کا, ہارٹ ہوتا ہے, لنگز ہوتے ہیں, ساری فنکشن, ٹھیک ہے, میری بات دیکھیے, میری بات سنیں. اب نواز شریف صاحب نے جو کل باتیں کی, اس سے آپ نے کس کا نیریٹو بلڈ کیا؟ اپنی فوج اور عدلیہ کو رسوا کر کے. کل آپ نے دیکھا بلے بلے انڈیا کے ٹیلی ویژن پہ ہوئی ہے, نیریٹو انڈیا کا آیا, سارا نیریٹو جو انڈیا چاہتا تھا وہ آپ نے کیا. اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. انڈیا کی جتنی میڈیا کے آپ چینل اٹھائے وہ کل خوش تھے. اس کے بعد ایک سٹیپ پیچھے آ جائیں, ایک اور نام انہوں نے لیا میر شکیل الرحمان کا, وہ ایس سی سی پہ کے ڈیٹا چوری کے اندر ایک لنکیجز بن رہے ہیں, وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے. تیسری چیز سنیں سر, آپ نے جب یہ سب کچھ کیا, اور کیا مسئلہ ہے فوج کے ساتھ, آپ نواز شریف کا پرابلم کیا ہے, جو قربانیاں دے رہے ہیں, جو محافظ ہمارے, ان کا کمپلیکس تکلیف یہ ہے کہ وہ ان کی چوری پہ فوج کو پتہ ہی چور ہے, یہ پتا ہے فوج کو, یہ پتا ہے برقع دت کی جو کتاب ہے, برقع دت کی, اس میں وہ لکھتی ہے خفیہ طور پر نواز شریف انڈین سے جا کے ملتا ہے. اگر فوج محافظ ہونے کا یہ جانتی ہے, اگر ان کا کمپرومائز کرے تو آج فوج اچھی ہے, نہیں کمپرومائز کرے, نیوٹرل ہو جائے 1%. عدلیہ کے کیس کے اندر ڈنڈے عدلیہ پہ انہوں نے برسائے, وہ جج ملک کی پوری ٹیپ کے اوپر ساری بلیک میلنگ انہوں نے کی, نواز شریف ملا, اس کا بیٹا ملا, مریم نے پورا پروجیکٹ کیا, ایک اور میڈیا اس کے اندر گیم کا حصہ تھا. یہ ججز کے اوپر, فوج کے اوپر, نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرنا, اس کے ناخن کاٹنے کی باتیں, یہ سب کچھ ملک دشمنی نہیں. دیکھیے, نہ نواز شریف کی تقریر اور بیانیہ نیا ہے, نہ ان پر لگائے جانے والے الزامات نئے ہیں, اور ان کی حقیقت کے بارے میں سب لوگ اچھی طرح سے آگاہ ہیں. حکمران جماعت کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی طرح یہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ نواز شریف کی اے پی سی میں کی جانے والی تقریر غداری کے زمرے میں آتی ہے, ملک دشمنی ہے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, نواز شریف پر ماضی میں بھی اسی قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں, کیونکہ نواز شریف کا اپنا ایک سیاسی نقطہ نظر ہے. آپ چاہے اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, لیکن وہ ایک طویل عرصے سے اس نقطہ نظر پر قائم ہے, اور وہ سول سپریمیسی کا نعرہ لگاتے رہے ہیں. یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے. تو ان پر الزامات بھی پہلی بار نہیں لگے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے, آن ریکارڈ ہے, اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا. الیکشن کے اوپر ایک بہت بڑا کویسچن مارک موجود ہے. اب وہ الیکشن کس نے کنڈکٹ کیا یا کیا ہوا, یہ سب کو معلوم ہے. حکمران جماعت نواز شریف کے بیانیے کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے, کیونکہ نواز شریف کا بیانیہ نیا نہیں ہے. اسی بیانیے کو بلڈ کرتے 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 تو بات یہاں تک پہنچی ہے. اب نواز شریف جتنا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے یا اداروں کی سیاست میں مداخلت پر سوال اٹھائیں گے, تو حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے وہ اتنا ہی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہو جائیں گے. یعنی یہ ہے ٹوٹل پرفارمنس. اس وقت بھی یہ کچھ ہو رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے طاقت اور حلقوں کو یا اداروں کو یہ باور کرایا جائے, پرووک کیا جائے کہ نواز شریف کا اصل جھگڑا ان سے نہیں بلکہ ان طاقتوں سے ہے جو خاص صاحب کو لے کر آئی ہیں. اور یہ بات نواز شریف کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کے بیانیے کا کون کون فائدہ اٹھائے گا. لیکن جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا بیانیہ کسی اور کے لیے نہیں تھا, بلکہ ان کا بیانیہ اپنے ان ووٹر اور سپورٹر کے لیے تھا, یا ہے جو گزشتہ 2-2.5 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت جو ہے وہ بالکل ہی دیوار سے لگی ہوئی ہے, یا وہ کوئی جدوجہد نہیں کر رہی, کوئی مزاحمت نہیں کر رہی. تو بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے تھے کہ نواز شریف بدل گئے, ان کا بیانیہ بدل گیا ہے. تو ایک ووٹ بینک ان کا ہے, وہ کسی بھی وجہ سے ہے, وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور حسن نثار گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس پورے معاملے کے بیچ میں. واچ حسن نثار. یہ کیا لفظ ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو, پھر بے نظیر بھٹو, پھر آدھا بھٹو, بلاول بھٹو زرداری, ادھر نواز شریف, تھرو آؤٹ سگا چھوٹا بھائی. وہ یہ ملک ہے, راجواڑا ہے, آگے ان کی صاحبزادی. یہ ڈیموکریٹک کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ ڈیسپریشن ہے, فرسٹریشن ہے, اور یہ تباہ کن بھی ہو سکتی ہے.
اگر یہ 11th آور یہ ادھر ادھر نہ ہو گئے یا ان کو سمجھ نہ آ گئی یا ان کو سمجھا نہ دیا گیا تو میں اس کے نتائج کو بہت اچھے نہیں دیکھ رہا. یہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے. ملک سرخرو ہوتا ہے نہیں ہوتا, ملک کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا. میری انڈرسٹینڈنگ ایز اے ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس, میں نے آنر ماسٹر کیا, میرا سبجیکٹ ہے, میں نے پریکٹس نہیں کیا, مجھے فہم ہے اس کا, تھوڑا بہت جانتا ہوں. یہ جس ڈائریکشن میں معاملات جا رہے ہیں یہ ڈیفینیٹلی یہ جتنے بھی جاہل ہوں ان کو سمجھ آ گئی ہے. وہ اور ایک سال مل گیا تو کہانی ڈفرنٹ ہو جائے گی. دے ول بی ڈومڈ فار ایور. تو یہاں ایک مرلے پہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ تو سلطنت ہے ان کی. پاکستان تو انہوں نے رکھا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے. نواز شریف کی تقریر سے جہاں اور بہت کچھ ہوا, وہاں کم از کم ایک اور بات یہ ہوئی ہے کہ وہ دانشور اور تجزیہ نگار جو عوام سے ہمدردیاں جتا رہے تھے اور گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے, اپنی طرف سے حکومت پر تنقید کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہیں, ان کے ناقد ہیں, وہ بھی ایکسپوز ہو گئے. انہیں بھی ایک دم سے یہ یاد آ گیا ہے کہ حکومت تو بڑی زبردست ہے, بہت اچھی طرح سے چل رہی ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی اور لا اینڈ آرڈر کی ناکامی پر جو مصنوعی قسم کے بین ڈالنے جا رہے تھے وہ اچانک شہنائیوں اور شادیانوں میں تبدیل ہو گئے. یعنی نواز شریف کی ایک تقریر نے بہت سے چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے جو جعلی دانشوری کی آڑ میں عوام کو لالی پاپ دے رہے تھے. انہوں نے پھر سے ٹرک کی بتیاں نکال لی ہیں. تو اللہ کرے خان صاحب کو 1 سال تو چھوڑ 5 سال حکومت کرنے کا موقع ملے تاکہ عوام کو بھی کوئی فائدہ ہو. اور اگر فائدہ ہو رہا ہے تو اکنامکس کے اسٹوڈنٹ یہ تو بتا دے کہ گروتھ ریٹ اگر 5.8% سے مائنس میں چلا جائے تو یہ کون سی ترقی ہے. روپیہ اگر گر کر 169-70 تک پہنچ جائے تو یہ کون سی ترقی ہے. بے روزگاری میں اگر 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائے تو یہ کون سی ترقی ہے, یہ کون سی اکنامکس پڑھائی جاتی ہے. اور اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں تجزیہ نگار اور بہت سینئر صحافی ہیں مظہر عباس. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ دس. دوسری بات تقریر پر اتنا واویلا کیوں ہے, میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس تقریر میں ایسی کیا بات تھی جس پر اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی بھی ایسا, میں نے 2-3 مرتبہ وہ تقریر پڑھی, اس میں سوائے اس کے کہ سیاسی معاملات پر بات کی گئی, یہ کہا گیا کہ اب اس سے ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے اور ڈس ایگری اس پوائنٹ پہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے تھے تو وہ ان بہت سی واقعات کا خود حصہ رہے ہیں, بہت سی سازشوں کا وہ خود حصہ رہے ہیں. لہذا وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایک ویکر وکٹ پر بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود یہ کرتے رہے ہیں. سر یہ آپ کی بات بالکل بجا اپنی جگہ, ہم نے کل اس کے اوپر بڑی تفصیلی ڈیبیٹ بھی کی, لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واویلا کیوں ہے, اپیرنٹلی ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ ابھی بھی بڑی حمایت حاصل ہے, کیونکہ اے پی سی میں سب نے تقاریر کی, لیکن کیوں اے پی سی کا خاصا کیا بنا, پوائنٹ کیا بنا نواز شریف صاحب کی تقریر؟ میرا خیال میں اس پہ اگر کم ری ایکشن ہوتا تو وہ پچھلے 48 گھنٹے سے وہ ہماری ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہوتی. دوسرے, نواز شریف صاحب حکومت کیوں واپس لائے, حکومت لائے یا نہ لائے, نواز شریف صاحب کو اخلاقی طور پہ خود واپس آنا چاہیے. سیاسی طور پہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے وہ نہ صرف اپنی سیاسی جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ اخلاقی اور سیاسی طور پہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں, جسے غدار قرار دیا گیا ہو, جسے بدعنوان اور چور کہا گیا ہو, ڈاکو اور مافیا کے القابات سے نوازا گیا ہو اور کوئی کسر باقی نہ چھوڑی گئی ہو, اشتہاری اور مفرور کا لیبل بھی لگا دیا گیا, اس کے باوجود ساری سیاست اسی کے گرد گھوم رہی ہے. جسے 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی ذلیل اور رسوا کیا گیا, جس کا پورا خاندان عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے. تو اب کون سی ساکھ اور کیسی ساکھ؟ اب جب وہ بولتا ہے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں. جس پر اتنے سارے الزامات اس کی ساکھ خراب نہیں کر سکے تو ایک تقریر ان کی ساکھ کیا خراب کرے گی؟ نواز شریف بڑے سنجیدہ اور گہرے آدمی ہیں اور پولیٹیشن ہیں, ایک لمبے عرصے سے وہ سیاست میں ہیں, تو انہیں معلوم ہے کہ سیاست کا
गहरा ताल्लुक हालात व वाकयात और टाइमिंग से होता है और उन्हें मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस बात का फैसला वक्त करेगा कि नवाज शरीफ अपनी पार्टी की साख को बचा रहे हैं या खराब कर रहे हैं, या फिर अपने कारकुनों, वोटर और सपोर्टर को मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर तारीख को दुरुस्त कर रहे हैं। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू कर रहे हैं फैसल वाडा, MNA है और बड़ा ही दबंग बोलते हैं। देखते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है सारे मामले में। वॉच ऑफ द रिकॉर्ड फैसल वाडा। अलिया का एहतराम भी करते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं और उसको और फौज का एहतराम और इज्जत साथ साथ लेके जाते हैं। हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे एक ब्रेन पार्लियामेंट होता का है। भी कह देना भाई, असल धारा यही है। हम पार्लियामेंट में बैठे इसकी ना, सबसे पहले एहतराम करें। मुझे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक कराते है? हैं। अब मेरी एक क्वेश्चन है सर, जैसे ब्रेन होता है इंसान का, हार्ट होता है, लंग्स होते हैं, That is सारी your फंक्शन, heart, ठीक है? by the way, ठीक है, मेरी that बात part. देखिए, मेरी बात सुने। अब नवाज शरीफ साहब ने जो कल बातें की, उससे आपने किसका नैरेटिव बिल्ड किया? अपनी फौज और अदलिया को रुसवा करके। कल आपने देखा बल्ले बल्ले इंडिया के टेलीविजन पे हुई है, नैरेटिव इंडिया का आया, सारा नैरेटिव जो इंडिया चाहता था वो आपने किया। इसमें तो कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। इंडिया की जितनी मीडिया के आप चैनल उठाए वो कल खुश थे। उसके बाद एक स्टेप पीछे आ जाए, एक और नाम उन्होंने लिया मीर शकील रहमान का। वो SEC पे के डेटा चोरी के अंदर एक लिंकेजेस बन रहे हैं, वो एक अलग कंट्रोवर्सी है। तीसरी चीज सुने सर, आपने जब ये सब कुछ किया और क्या मसला है फौज के साथ, आप नवाज शरीफ का प्रॉब्लम क्या है? जो कुर्बानियां दे रहे हैं, जो मुहाफिज हमारे, उनका कॉम्प्लेक्स तकलीफ ये है कि वो इनकी चोरी पे फौज को पता ही चोर है, ये पता है फौज को, ये पता है। बरका दत्त की जो किताब है, बरका दत्त की, उसमें वो लिखती है खुफिया तौर पर नवाज शरीफ इंडियन से जाके मिलता है। अगर फौज मुहाफिज होने का ये जानती है, अगर उनका कॉम्प्रोमाइज करे तो आज फौज अच्छी है, नहीं कॉम्प्रोमाइज करे, न्यूट्रल हो जाए 1%। अदलिया के केस के अंदर डंडे अदलिया पे इन्होंने बरसाए। वो जज मलिक की पूरी टेप के ऊपर सारी ब्लैकमेलिंग इन्होंने की। नवाज शरीफ मिला, उसका बेटा मिला, मरियम ने पूरा प्रोजेक्ट किया, एक और मीडिया उसके अंदर गेम का हिस्सा था। ये जजेस के ऊपर, फौज के ऊपर, नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करना, उसके नाखून काटने की बातें, ये सब कुछ मुल्क दुश्मनी। देखिए, ना नवाज शरीफ की तकरीर और बयानिया नया है, ना उन पर लगाए जाने वाले इल्जाम नए हैं, और उनकी हकीकत के बारे में सब लोग अच्छी तरह से आगाह हैं। हुक्मरान जमात की कोशिश ये है कि वो किसी तरह ये स्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाए कि नवाज शरीफ की APC में की जाने वाली तकरीर गद्दारी के जुमरे में आती है, मुल्क दुश्मनी है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। नवाज शरीफ पर माजी में भी इसी किस्म के इल्जाम लगते रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का अपना एक सियासी नुक्ता नज़र है। आप चाहे उससे इख्तलाफ करें या इत्तफाक करें, लेकिन वो एक तवील अरसे से उस नुक्ता नज़र पर कायम है और वो सिविल सुप्रीमेसी का नारा लगाते रहे हैं। ये उनका पॉलिटिकल स्टांस है। तो उन पर इल्जाम भी पहली बार नहीं लगे। 2018 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा बन चुका है, ऑन रिकॉर्ड है, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मौजूद है। अब वो इलेक्शन किसने कंडक्ट किया या क्या हुआ, ये सबको मालूम है। हुक्मरान जमात नवाज शरीफ के बयानिए का फायदा उठाना चाहती है, क्योंकि नवाज शरीफ का बयानिया नया नहीं है। इसी बयानिए को बिल्ड करते 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 तो बात यहां तक पहुंची है। अब नवाज शरीफ जितना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे या इदारों की सियासत में मुदाखलत पर सवाल उठाएंगे, तो हुक्मरान जमात ये समझती है वो उतना ही एस्टेब्लिशमेंट के करीब हो जाएंगे। यानी ये है टोटल परफॉर्मेंस। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है कि किसी भी तरीके से ताकतवर हलकों को या इदारों को यह बावर कराया जाए, प्रोवोक किया जाए कि नवाज शरीफ का असल झगड़ा उनसे नहीं बल्कि उन ताकतों से है जो खास सबको लेकर आई है। और ये बात नवाज शरीफ को भी अच्छी तरह मालूम है कि उनके बयानिए का कौन कौन फायदा उठाएगा। लेकिन जो मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया किसी और के लिए नहीं था, बल्कि उनका बयानिया अपने उन वोटर और सपोर्टर के लिए था, या है जो गुज़श्ता 2-2.5 साल से देख रहे हैं कि उनकी जमात जो है वो बिल्कुल ही दीवार से लगी हुई है, या वो कोई जद्दोजहद नहीं कर रही, कोई मुजाहमत नहीं कर रही। तो बहुत से लोग ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे थे कि नवाज शरीफ बदल गए, उनका बयानिया बदल गया है। तो एक वोट बैंक उनका है, वो किसी भी वजह से है, वो अपने मौके पर डटे हुए हैं।
आगे बढ़ते अलीमीन गंडापुर हुक्मरान जमात के बड़े अहम रहनुमा हैं और वो भी इन मुलाकातों के शाहिद और अमीन हैं जो अपोजिशन जमातों की अस्करी क़यादत से हुई। वो उस मुलाकात के हवाले से उनके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं वो क्या फरमाते हैं। वॉच अलीमीन गंडापुर। इन्होंने स्टार्ट लिया, सियासी गुफ्तगू भी इन्होंने शुरू की, इन्होंने स्टार्ट लिया, जबकि चीफ ने एक बार नहीं मेरे ख्याल में 3 बार कम अज कम ये बोला कि जी हम भी माजी से बहुत कुछ सीख चुके हैं, हमें कोई शौक नहीं है, हमें सिस्टम बुलाता है तो हम आते हैं, वरना हमें कोई शौक नहीं है। और उन्होंने बारहा कहा ये कि आप लोग बैठें, हमने आपको पोजीशन बता दी है बॉर्डर्स की, इंटरनेशनल हालात की, सिचुएशन की, आप बैठें, जो टाइम फ्रेम आपने इसके लिए रखना है वो रखें, जिस तरीके से करना है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी है आप खुद फैसला कर लें। और इनकी एक और बात बताऊं आपको, उस मीटिंग में तो ये कहते हैं हमें तो बहुत लेट फोन आया और हम आ गए, कैसे भागे भागे सब पहुंच गए, अटेंडेंस फुल थी। लेकिन मुझे ये बताएं कि उसी मीटिंग में फैसला हुआ कि स्पीकर कौमी असम्बली अब, और ये किसने कहा, ये भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, मैं इसलिए उनका नाम लेके बता रहा हूं कि आप उनका, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आर्मी का क्या किरदार है कि जी स्पीकर साहब की सरबराही में आप लोग कमेटी बना के इसको हल करें खुद, और जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। तो एक दिन छोड़ के अगले दिन मतलब हमें मैसेज आया सबको कि 4:30 बजे मीटिंग होगी पार्लियामेंट वाले कमेटी रूम नंबर 2 में, स्पीकर साहब की सरबराही में, इसी चीज के बारे में, जीबी के बारे में। सुबह वो मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हम नहीं आते। अगर ये बात करते हैं जमहूरियत की, फिर जब जमहूरियत वाले प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया तो इनमें से एक भी नहीं आया, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये मोदी वैसे इन्होंने नहीं किया 2008 में। अच्छा, हुक्मरान जमात ये दावा कर रही है कि अपोजिशन को सियासी प्लेटफॉर्म पर भेजा गया, लेकिन वो सियासी प्लेटफॉर्म पर नहीं आए और सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल करने की बजाय अपोजिशन ने अस्करी क़यादत से मुलाकात को बेहतर समझा। तो इस पर तो यही कहा जा सकता है कि इस सादगी पे हाय कौन मर ना जाए। हुक्मरान जमात ने ज्वाइंट सेशन में जो कारनामा सर अंजाम दिया है और अपोजिशन की अक्सरियत को अकलियत में बदलकर यह साबित कर दिया कि उनके सामने पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उस पर यह समझा जाए कि कोई रोएगा भी नहीं, कोई फरियाद भी नहीं करेगा, कोई चू नहीं करेगा। असूली तौर पर या अखलाकी तौर पर या आईनी तौर पर मामलात पार्लियामेंट में ही हल होने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से स्पीकर असद कैसर, जिनकी बहुत अच्छी रिप्यूट रही है, लेकिन इस वाक़े के हवाले से उनके बारे में भी ये तासुर पैदा हो गया कि उन्होंने दोबारा गिनती करवाने का मुतालबा ही पूरा नहीं किया। तो दोबारा गिनती करवाने का मुतालबा अपोजिशन जमातों का था जिनकी अक्सरियत थी, तो पार्लियामानी जमातों को उनके हक से महरूम किया गया। अब अगर उन्हें ही मामलात को हल करने वाली कमेटी का सरबराह लगाया जाएगा तो फिर अपोजिशन के पास पार्लियामेंट के अलावा दूसरे ऑप्शन के इस्तेमाल के सिवा क्या चारा रह जाता है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा जुबैर उमर जो गवर्नर सिंध रहे, उनकी मुलाकात हुई अस्करी क़यादत से, उसके हवाले से ISPR ने इलामिया भी जारी किया, उस पर जावेद लतीफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। वॉच दिस। आपको उस पे बात कर लूं, उससे स्टार्ट करूंगा, मैं उससे स्टार्ट कर लूं। क्यों मुलाकात करने गए थे? मैं आ जाऊं। पहले तो मुझे ये आपसे कहना है कि अगर ऐसी मुलाकात हुई है तो वाली गुंजाइश तो है नहीं, तस्दीक का ही ना। मेरी बात तो सुन लेना, मुझे भी हक दे ना। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ऐसी मुलाकात हुई है तो जुबैर जिसका नाम लिया जा रहा है उसको नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ की हिमायत हासिल नहीं है, ना वो उनके नुमाइंदे थे, ना इसके लिए वो जा सकते हैं। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर ऐसे आपकी बात से वैसे 100% इत्तेफाक नहीं है, अगर मैं माजरत के साथ, क्योंकि वो उनकी इनर कोर टीम का हिस्सा है जुबैर साहब, मरियम के साथ जो लोग काम करते थे, और वो कह रहे हैं कि उनकी दरखास्त के ऊपर मीटिंग हुई और नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ही मामला डिस्कस हुआ। मेरी बात तो सुन लेना जी। फिर आप शेख रशीद की बात मानेंगे? वो कहते हैं मैं गेट नंबर 4 का नुमाइंदा हूँ। फिर आप ये बात मान लेंगे वो बार बार कहते हैं कि मेरी पार्टी वो है,
پھر آپ یہ بات مان لیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کا پی ایم ایل این سے یا نواز شریف یا مریم سے تعلق نہیں ہے؟ ملک صاحب بڑی معذرت سے آپ کا حق ہے سوال کرنا، مجھے اتنا حق دیں جواب دینے کا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبیر صاحب کا مریم نواز سے تعلق نہیں میری ہے؟ بات تو سن لیں، میری بات مکمل ہونے دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی طور پر نواز شریف، مریم نواز شریف ایسی بات کہنے کے لیے کسی کو اپنا نمائندہ نامزد نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہاتھیوں کی لڑائی میں نقصان ہمیشہ گھاس کا ہوتا ہے. سابق گورنر سندھ محمد زبیر کی عسکری قیادت سے ملاقاتوں اور سیاسی معاملات کے حوالے سے خبروں سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون عسکری قیادت سے ریلیف کے لیے ملاقاتیں کر رہی تھی. اب حقیقت یہ ہے کہ زبیر عمر جو خود ایک سابق جرنیل کے صاحبزادے ہیں اور آرمی چیف سے ان کے پرانے مراسم ہیں، ان کی آرمی چیف تک رسائی دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ آسان ہے کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ آرمی ریلیٹڈ ہے. تو مسلم لیگ نون اس بات سے تو انکار کر نہیں سکتی کہ زبیر عمر کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات نہیں ہوئی. اب اس پر جتنی مرضی وضاحتیں دی جائے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. یہ ملاقاتیں ذاتی نوعیت کی تھی یا انہیں مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا کسی بھی حوالے سے ملاقاتیں تھیں. اس قسم کے معاملات ہمیشہ پس پردہ چلتے ہیں. 2014 میں جب خان صاحب نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت ان کے ساتھ بھی لوگ پیغام رسانی کرتے تھے اور مختصر حلقے کرتے تھے. تو طاہر القادری خود اس کا انکشاف کر چکے ہیں کہ ان سے کون سا افسر ملتا رہتا تھا. تو اب آسان سی بات ہے، اگر زبیر عمر نے یہ ملاقات قیادت کی مرضی کے بغیر کی ہے تو پھر پارٹی قیادت اس کا نوٹس لے کر ان سے جواب مانگے گی. ڈسپلن کی خلاف ورزی پر انہیں نوٹس جاری ہو سکتا ہے، ان کی ممبرشپ معطل ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ سب کچھ پارٹی قیادت کی مرضی سے ہوا ہے. اور چونکہ خود پارٹی قیادت یہ موقف دے رہی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں ہونی نہیں چاہیے، اس لیے اتنا طوفان برپا ہے. اب اس پہ خود زبیر عمر نے شاہ زیب خانزادہ سے گفتگو کرتے ہوئے اس ملاقات کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. ملاقات میں جا کے یہ کہا کہ مریم نواز نے یہ پیغام دیا ہے کہ میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، میں اپنے والد کا دفاع کر رہی ہوں. نہیں، ایسا نہیں تھا. مریم نواز کے حوالے سے میں نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے. میں نے یہ صرف کہا تھا کہ مریم نواز جو ہے کوئی بھی بیٹی ہوگی وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ میں نے نہیں کہا کہ یہ مریم نواز نے آپ کے لیے کہا ہے. دوسری بات 9% پچھلے 2 سال میں نے اٹینڈ کیے ہیں. میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرتا ہوں، میٹنگز بھی کرتا ہوں، اور اس کو جوڑنا تو میرا خیال ہے بالکل ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ جی کبھی نہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس سے بات ہوئی تھی یا اس سے پہلے ہوئی تھی. مریم نواز ڈڈ ناٹ ریکویسٹ می ٹو میٹ دا آرمی چیف. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف ڈڈ ناٹ ریکویسٹ می ٹو میٹ آرمی چیف. دیٹ از آن ریکارڈ. مگر کیا ان دو شاہ زیب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب سلام دعا کے بعد جب بیٹھے تو میں نے ان کو بالکل کلیئر ورڈز میں یہ کہا کہ میں یہاں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا، نہ ہی پرسنل. میرا تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا ایشو چل ہی نہیں رہا پرسنل، نہ ہی کوئی پارٹی کے لیڈر کا، نہ شہباز شریف صاحب کا، نہ مریم نواز کا، نہ میاں نواز شریف کا، اور مجھے کسی نے نہیں بھیجا. یہ 2 چیزیں میں نے بڑے کلیئرلی بتائیں اور ریپیٹڈلی بتائیں کہ میں کوئی ریلیف نہیں لینے آیا. اور زیادہ جو ڈسکشن تھی وہ معیشت کے حوالے سے تھی اور میرا ان پٹ. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں. کامران شاہد گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام آن دی فرنٹ میں اور ایک انہوں نے تبصرات تجزیہ دیا ہے خصوصی طور پہ. دیکھتے ہیں کہ وہ اس پوری پولیٹیکل سینیریو کے اوپر کیا فرماتے ہیں کامران شاہد. اور اس حکومت نے یہ جو ابھی اعلامیہ میرے سامنے ہے اے پی سی کا، جس کے اندر کہا گیا جی اسٹیبلشمنٹ کے رول کو کم کر دیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑھتے ہوئے عمل پر بڑے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا اس حکومت کا قصور ہے، جتنا اس نے ایکسپوز کیا ہے اپنے آپ کو. چاہے اتنا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے یا نہیں ہے، اتنا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے، لیکن بتا کے پرائم منسٹر کے لیول پہ جب ہم سے پہلی دفعہ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر بننے کے بعد، انہوں نے بتایا جی میرے تو منشور کے ساتھ جو ہے وہ فوج کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد ہر جو نااہلی ہوتی ہے حکومت کی اس میں وہ دوڑ کے جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا آرمی چیف کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ حل کریں. یعنی آپ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے.
IPP میں بجلی سستی کرنے سے لے کر کراچی کے ندی نالوں کی صفائی سے لے کر سعودی عرب اور چائنا جیسے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک فارن پالیسی کے ریڈار کے اندر ڈائلاگ کرنا جو یہ حکومت کر سکے. اور جب یہ حکومت نااہلیت کی بنیاد پر جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا فوج کے پاس جاتی ہے تو مورد الزام جو ہے وہ بلا وجہ فوج ٹھہر جاتی ہے. جو جانے والے ہیں انکیپیبل تو وہ ہیں, نااہل تو وہ ہیں. بات کی آتی دیکھیں خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو پہلے 90 دن میں ہی یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. خان صاحب طاقتور حلقوں کی چوائس تھے جنہیں توقع یہ تھی کہ وہ دو بڑی پارٹیوں کو سائیڈ لائن کر کے جب خان صاحب کو یا نئی قیادت کو سامنے لائیں گے تو حالات بدل جائیں گے, دودھ اور شہد کی نہریں بہ نکلیں گی. لیکن 90 دن میں ہی پتہ چل گیا کہ ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں. تو یہ مجبوری بن گئی خان صاحب کو لانے والوں کی کہ خان صاحب نے تو کام کرنا نہیں تو کام انہیں خود کرنا پڑے گا. تو خان صاحب تقریریں جھاڑنے اور وزارت عظمیٰ انجوائے کرنے پر لگ گئے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج حالات پہلے سے زیادہ ورسٹ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ خان صاحب اگر یہ تاثر دیتے رہے ہیں کہ وہ فوج کے سہارے چل رہے ہیں تو اس تاثر کو فوج نے بھی کبھی مکمل طور پر رد نہیں کیا. تو جس طرح تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, یہاں بھی معاملات یک طرفہ نہیں تھے. لیکن ذمہ داری بہرحال خان صاحب پر جائے گی کیونکہ وہ اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. غلبہ خان صاحب پر ہی گرنا ہے کیونکہ حکومت کا اصل فیس خان صاحب ہے. تو جب تک انہیں سہارے میسر رہیں گے وہ اس کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے, لیکن خان صاحب اکیلے قصوروار بالکل نہیں ہے. بات کرتے ہیں سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے حوالے سے. MQM حکومت کی اتحادی ہے تو حکومت کے اتحادی اس فیصلے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں واس فیصل واڈا. جو ایگزیکیوٹر ہوتا ہے جو نیچے فیلڈ میں کام کرتا ہے اس کو تو ہم پھندے پہ ٹانگتے ہوئے دیر نہیں لگاتے, اور اس کے قصوروار بھی ہم لیجسلیٹرز ہیں. میں اپنی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آج MNA ہوں, ادروائز جو پچھلی حکومت نے نظام اور سسٹم ایسا بنایا کہ غریب کی گردن پکڑی جائے گی اور امیر اور کرنے والا راج بھی کرے گا, حکومت بھی کرے گا, بدماشی بھی کرے گا, دن دہاڑے چلتا بھی رہے گا اور کوئی اس کو پوچھنے والا بھی نہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ سسٹم ہم نے بنایا ہے لیجسلیٹرز نے جو نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کی, چاہے وہ حکومت وقت ہو یا اپوزیشن ہو, جس ٹائم کی ہو. تو وی آر ریسپانسبل. ہم عدلیہ کے اوپر اس لیے نہیں بول سکتے, ہم سسٹم بنا کے نظام بنا کے دیتے تھے, ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے, ہم نے وہ دیا نہیں. پروسیکیوشن نے چیزیں دینی, انویسٹیگیٹرز نے چیزیں دینی, اور وہ سارا چیزیں نہیں. یہ نظام بالکل ختم ہو چکا ہے. نظام یہ پرانے پولیٹیشنز نے اس کو تباہ کر دیا. اور جس سانحہ بلدیہ فیکٹری کی آپ بات کریں وہ میرا علاقہ ہے بلدیہ کا, اور اس میں جو دن دہاڑے کئی درجنوں خاندانوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. اور اس کی داد رسی کے لیے اگر 2 فیسیلیٹیٹر یا ایگزیکیوٹرز کو آپ پھانسی پہنچاتے دیٹس ناٹ انف, اور ابھی پروسیس بہت لمبی ہے. دا کوشچن از کہ اس کے پیچھے جو میجر پارٹی تھی, اس کا جو لیڈر تھا, جو مال بھی کماتا رہا, جس کے بیسس پہ ہوتا رہا, پھر اس پارٹی میں سے ایک اور پارٹی بنی, اس پارٹی کے اپنے نعرے تھے, اپنے تھے, ان کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کیا ہم ان کرمنلز کو ابھی بھی الاؤ کرنے دیں گے پالیٹکس میں آنے کے لیے, مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر اسمبلیوں میں لائیں گے جسٹ بیکاز ان کا بندوق ہے, انہوں نے قتل و غارت کیا ہے, انہوں نے دولت کمائی بھی ہے چوری کے پیسے سے, بھتہ خوری سے, بدماشی سے, غنڈہ گردی سے. بہت سارے ریلیونٹ کوسچن. دیکھیں MQM اگر ساتھ نہ دیتی تو خان صاحب پرائم منسٹر نہ بنتے. MQM پر جتنے بھی الزامات ہیں وہ سارے الزامات اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتے, کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک MQM حکومت کا حصہ ہے. اور یہ بات حکومت سے زیادہ کس کو معلوم ہے کہ حکومت میں رہنا MQM کی مجبوری ہے اور حکومت کی ضرورت ہے. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کے ملزمان کو سزائے موت کی سزا کے باوجود سوالات اٹھ رہے ہیں, اور یہ سوال زیر گردش ہے کہ اصل ملزم کہاں گئے, اصل ملزمان کو سزا کیوں نہیں ہوئی. خاص کر جس سیاسی جماعت کے ایما پر یہ سب کچھ ہوا وہ سیاسی جماعت کیسے بچ گئی. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ MQM حکومت کا حصہ ہے, اتحادی جماعت ہے, اور شاید اتحاد میں ہونے کی بڑی وجہ یہی بلدیہ ٹاؤن والا کیس بھی ہے, کیونکہ بلدیہ ٹاؤن کیس میں یہ بات اچھی طرح سامنے آ چکی ہے کہ MQM کی مرکزی قیادت اس میں انوالو تھی, لیکن نچلی سطح کے 2 معمولی کارکنوں کو سزا سنائی گئی. تو وہ سارے کردار جس میں تنظیمی کمیٹی کے سربراہ حماد صدیقی جو ایک پیرلل کمیٹی رابطہ کمیٹی کے چلتی تھی, اور بھی بہت سے نام شامل ہیں, تو لوگوں کو سب ناموں کا پتہ, وہ سب کے سب کیسے بچ گئے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ MQM اگر حکومت کا حصہ نہ ہوتی تو اس کیس کی بنیاد پر پوری جماعت ہی فارغ ہو جاتی, لیکن
بچ گئی. تو اس کیس کے حوالے سے متاثرین کا اور تجزیہ نگاروں کا خیال یہ ہے کہ جس انصاف کی توقع تھی وہ انصاف ہنوز نہیں مل سکا. اور بابر روان گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں وزیر اعظم کے مشیر برائے پارلیمانی امور اور قانون کے مشیر ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں, ان کا موضوع سخن کیا ہے. بابر بھائی ایک بات بتائیں لائٹر نوٹ میں بھی لیکن سیریس نوٹ میں بھی نواز شریف کو لے کے عمران خان کیا سوچتے ہیں؟ مطلب کیا ان کی پرسیپشن؟ اب تو وہ نواز شریف سیاسی طور پہ ختم ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے یا یہ امپریشن دیا جاتا ہے نون لیگ کی طرف سے کہ عمران خان دن رات 24 گھنٹے 5 وقت نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب استغفر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کیسے آج استثنی کرنی ہے. تو کیا کس طرح دیکھتے ہیں نواز شریف کو؟ پرائم منسٹر سے آپ تو ملتے رہتے ہیں, کیا پرسیپشن ہوگا ان کے بارے میں؟ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مزید؟ دیکھیں ایسی کئی ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جو استغفر اللہ کرتی ہیں اور پھر ان کو لاہور بھی پڑھنی پڑتی ہے. میں کل جب نکلا نا کیبنٹ سے تو اگین آپ کے کیڈر کے لوگوں نے مجھے فون کرنے شروع کیے تو انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کے بارے میں لفظ بھی یہ نہیں کیبنٹ میں آیا, لفظ بھی نہیں کیبنٹ میں آیا. اچھا اس کا سبب ہے وہ کس جگہ ریلیونٹ ہے؟ عمران خان کس بات کے اوپر اس وقت آپ کے علم میں ہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو پاکستان کی اکانومی ہے, پاکستان کے اندر ایز آف بزنس ہے, پاکستان کا گلوبل امیج ہے, کشمیر کا مسئلہ ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے جو سارے ایشوز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ یہ چلتا رہتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہوا ہے منشور اس کے اوپر کس طرح سے ہم عمل درآمد کریں. تو یہ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ان کو یاد کرتا ہے تو ان کو صرف عدالتیں یاد کرتی ہیں, عدالتی ہرکارے ان کو یاد کرتے ہیں, آوازیں لگا لگا کے پکار. عمران خان یاد نہیں کر رہے نواز شریف کو. اور پھر ایک جی بتائیے. دیکھیے خان صاحب نواز شریف کو بھولے ہی کب ہے جو انہیں یاد کریں گے. نواز شریف تو پوری حکومت کے اعصاب پر سوار نظر آتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو حکومت اپنے کاموں پر توجہ دے رہی ہوتی, لیکن جتنی توجہ خان صاحب اور ان کے وزراء نواز شریف پر لگاتے ہیں اس سے تو لگتا ہی ہے کہ خان صاحب نواز شریف کو بھولے ہی کب تھے جو انہیں یاد کریں گے. تو خان صاحب کی اگر پچھلی کوئی 3-4 ہزار تقریروں کو اٹھا کر دیکھے تو 99% تقریروں میں آپ کو نواز شریف نظر آئے گا اور NRO نہیں دوں گا کی گردان نظر آئے گی. تو جب سے نواز شریف نے تقریر کی ہے سنا یہ ہے کہ خان صاحب بڑے غصے میں. حالانکہ نواز شریف کی تقریر سے انہیں بظاہر فائدہ ہوا ہے, لیکن نواز شریف کی تقریر کے بعد لوگوں نے خان صاحب کی وہ تقریریں بھی نکال لی ہیں جو انہوں نے کسی زمانے میں اداروں کے خلاف کی تھی. اور اگر وہ تقریریں آپ دیکھیں تو وہ نواز شریف کی حالیہ تقریر کے مقابلے میں 4 ہاتھ آگے. تو خان صاحب کا تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپوزیشن کو سیاسی مخالف نہیں سمجھتے بلکہ ذاتی مخالف سمجھتے ہیں. ان کا پورا فوکس اس بات پر ہے کہ ان کے ذاتی مخالفین کہیں ان کے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر نہ کر لیں. تو عوام کو پریشانی اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم کو اپنی وزارت عظمیٰ تو یاد رہتی نہیں رہتی لیکن نواز شریف ضرور یاد رہتے ہیں. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.